اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے، مالک پاک پروردگارہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، آل رسول کا واسطہ، خداوندہ بار الہ جتنے بھی مؤمنین یہاں تشریف فرما ہیں، مؤمنین و مؤمنات، سب کی حاجات پوری فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما۔ خدایا پاک پروردگارہ، اس صفِ عزا کے انعقاد میں، اس مجلس کے اہتمام میں جن جن مؤمنین کا دام درہم سخن جانی مالی اخلاقی طور پر تعاون حاصل ہے، خداوندہ سب کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ، ہم سب کو ابا عبداللہ الحسین کے اس مجلس میں حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ پاک پروردگارہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، دنیا جہاں میں جہاں جہاں حسین کی صف عزا بچھ چکی ہے، عزاداری ماتمداری منا رہے ہیں، خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ عزاداروں کی اور عزاداری کی محافظت فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، پاک پروردگارہ، ہمیں حقیقی معنوں میں حسین کے عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ، موت سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارات ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا پاک پروردگارہ، بروز محشر حسین کی شفاعت خاص ہم سب کو عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، ان کو اعلیٰ علیین مقام عنایت فرما۔ میرے اللہ، یوسف زہرا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات پڑے گا۔ عزیزان محترم، آپ مومنین کی خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک معروف و مشہور سورہ ہے، سورہ عصر، سرنامہ کلام قرار دیا۔ انشاءاللہ الرحمن کوشش ہوگی کہ اس عشرہ محرم کے پہلے خمسے کے لیے میں نے اس موضوع کو انتخاب کیا ہے، پھر 4-5 مجالس کے بعد انشاءاللہ موضوع تبدیل ہوگا۔ یہ 5 مجالس کے لیے میں نے جو موضوع انتخاب کیا ہے، یہ موضوع ہے ایمان و معرفت۔ اس کے لیے میں نے سورہ عصر کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ عزیزو، قرآن کریم کا یہ جو سورہ ہے، سورہ عصر، اس میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم کے جتنے پیغام ہیں نا جی، ان تمام پیغام کو اسی سورہ کے مختصر سورہ کے 3-4 آیتوں میں اللہ رب العزت نے منحصر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ یہ عربی میں واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے بسا اوقات، ہاں جی، واو، با اور تا، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واللہ، باللہ، تاللہ ہے نا جی، لیکن عجیب ہے، اللہ رب العزت اپنے کلام کی ابتدا قسم سے، قسم اٹھا کے شروع کر رہے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، عصر کی قسم، عجیب ہے۔ قسم اٹھا کے اللہ رب العزت پیغام کیا دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے،
انسان نقصان میں ہے، انسان ہلاکت میں ہے، تباہی اور بربادی کی طرف ہے۔ والعصر، عصر کی قسم۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اس عصر سے کیا مراد ہے میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، یہاں سے استثناء ہے، مگر علاوہ ان افراد کے کہ جو صاحب ایمان ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل انجام دیتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی وصیت اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ چار نسخے بیان فرمایا اللہ رب العزت نے، ہلاکت سے، بربادی سے، تباہی سے نکلنے کے لیے چار نسخے بیان فرمایا، علاج بھی بتایا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا انسان ہلاکت میں ہے، بربادی میں ہے، تباہی میں، اب اس سے نکلنے کا راہ بھی اللہ رب العزت نے دکھایا ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ہلاکت میں ہے، بربادی میں ہے۔ اب جس کو خدا خسارہ کہے، جس کو اللہ رب العزت ہلاکت کہے، تباہی کہے، اللہ اکبر، تمام انسان بربادی میں ہے، ہلاکت میں ہے، خسارے میں ہے۔ معلوم ہوا انسان جب تک انسان رہے وہ ہلاکت میں ہے۔ انسان، دیکھو نا یہاں دو موضوع ہے نا، دو موضوع ہے، ایک موضوع ہے خسارہ اور ایک موضوع ہے فائدہ۔ خسارے کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ فائدے کا موضوع کیا ہے؟ ایمان۔ انسان خسارے میں ہے، انسان ہلاکت میں ہے، انسان بربادی میں ہے، تباہی کے لیے جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہے، صاحب کردار ہے، وہ ہلاکت سے بچ جائے گا۔ تو نقصان کا موضوع کیا ہے؟ انسان، اور فائدے کا موضوع کیا ہے؟ ایمان۔ پس معلوم ہوا انسان جب تک انسان رہے وہ ہلاکت میں ہے، جب انسان سے نکل کر صاحب ایمان و صاحب کردار بن جائے تو وہ فائدہ میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا مومنوں؟ اور اس آیت مجیدہ سے، اس سورہ مبارکہ سے یہ بھی ان کے آیات سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک، خدا کی نگاہ میں، اللہ کے نظر میں شرف، منزلت، مرتبہ اور فضیلت انسان کو نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، فضیلت انسان کے لیے نہیں ہے، اصل فضیلت، منزلت، مرتبہ، مقام ایمان کو حاصل ہے۔ سمجھ رہے؟ انسان کے لیے تو کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان تو ہلاکت میں ہے، وہ تو بربادی میں ہے، وہ تو تباہی میں ہے، اس کے لیے تو خسارہ ہے، اس کے لیے تو گھاٹا ہے۔ الا الذین آمنوا، استثناء کیا، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان و کردار ہے۔ جب تک انسان رہے وہ ہلاکت میں ہے، جب وہ صاحب کردار و عمل بن جائیں، صاحب ایمان بن جائیں، وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ معلوم ہوا نا؟ فضیلت حقیقت میں اللہ کے نظر میں، از نظر قرآن، از نظر معصومین علیہم السلام، خدا کے نگاہ میں انسان کو فضیلت نہیں ہے۔ انسان ہونا شرف اور مقام و مرتبہ انسان کے لیے نہیں ہے، ایمان شرط ہے۔ ہلاکت سے، بربادی سے نکلنے کے لیے صاحب ایمان ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے عزیزو، انسان ہونا یہ انسان کے اختیاری عمل نہیں ہے۔ توجہ سے سنیے گا، انسان ہونا یہ انسان کے
اختیاری عمل نہیں ہے، اس پہ فخر نہیں کر سکتے آپ، میں انسان ہوں کہہ کر فخر نہیں کر سکتے. یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو انسان بنایا ہے. یہ عنایت پروردگار ہے نا، یہ کرم الہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا. وہ قادر مطلق تھا، وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق رہے گا. یہ عنایت پروردگار ہے، یہ لطف خداوندی ہے، یہ کرم الہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا. نہیں تو وہ قادر مطلق ہے. اگر اللہ چاہتا جمادات بنا دیتے، نباتات بنا دیتے، حیوانات بنا دیتے، بھئی پتھر بنا دیتے، ہاں کوئی چوپائے بنا دیتے، کتا بنا دیتا، سور بنا دیتا، کر سکتا تھا نا. وہ قادر مطلق ذات ہے. اللہ ہمیں کوئی گاز پھوس بنا دیتے ہیں نہیں، بلکہ یہ لطف الہی ہے، یہ کرم الہی ہے، یہ عنایت پروردگار ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، صحیح و سالم بنایا. سمجھ آ رہے؟ اس پہ اللہ رب العزت کے درگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ فخر. انسان ہونا مقام فخر نہیں ہے، مقام شکر ضرور ہے. اس رب کا شکر ادا کرو، میرے اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا، حیوان نہیں بنایا، چوپائے نہیں بنایا، ہاں جمادات نہیں بنایا، حیوانات نہیں بنایا، انسان بنایا. اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. مقام فخر اس کے بعد کے منزل ہے جب انسان اپنے اختیار سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی محنت و اجتہاد سے صاحب کردار و عمل بنتا ہے تو وہ مقام فخر ہے. ایمان بننا، صاحب ایمان بننا، صاحب کردار، یہ منزلت ہے. اپنے آپ کو بنانا، اپنے کردار بنانا، یہ مقام فخر ہے. مقام فخر اس کے بعد آتا ہے جہاں پر انسان کے اپنے اختیاری عمل ہے، اپنی صلاحیت سے، جد و جہد سے، ریاضت سے، محنت و مشقت سے، اپنے کردار کے ذریعے وہ صاحب کردار بنتا ہے، صاحب ایمان بنتا ہے. بس منزلت، شرف اور فضیلت اصل میں انسان کو نہیں ہے بلکہ ایمان کو حاصل ہے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم، نجات کا واحد راستہ ایمان ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، چاہے اللہ رب العزت کا وعدہ ہو، نعمات دنیا کے متعلق ہوں یا اخروی نعمات کے متعلق ہوں، اقوال معصومین ہو، فرامین معصومین ہو، احادیث معصومین ہو، جن کے لیے نعمات پروردگار نے، اللہ رب العزت نے اپنے نعمات کا وعدہ کیا ہے نا، ان سب میں ایک شرط اساسی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان شرط ہے. صاحب ایمان ہونی چاہیے، صاحب کردار ہونا چاہیے، تب منزلت ہے، تب شرف ہے، تب وہ مقام ہے، وہ مقام فخر ہے. ایمان ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہر فرد کو، ہر بشر کو، ہر انسان کو ایمان کی طرف دعوت دیا ہے. ایمان لے آؤ، ایمان کی طرف بلایا ہے. ایمان لے آؤ. کیوں؟ ایمان وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو نجات دیتی ہے، جو انسان کو سعادت کی طرف لے کے جاتا ہے، جو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے، جہاں قرب الہی حاصل ہوتا ہے. وہ راستہ ہے ایمان کا راستہ. ہر بشر کو، ہر انسان کو دعوت دی ہے کہ ایمان لے آؤ. لیکن عجیب ہے، ایک منزل پہ جا کے اللہ رب العزت نے خود صاحبان ایمان سے خطاب ہو کے فرمایا، او صاحبان ایمان، ایمان لے آؤ. قرآن ہے نا، نص قرآن ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لے کے آؤ. اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے. علمی اصطلاح میں اسے تحصیل حاصل کہا جاتا ہے. مثلا آپ پہلے سے مثلا کسی چیز میں جب مصروف ہے، مشغول ہے، تو اگر آپ سے کہا جائے بھائی ایسا کرو
ہاں یہ تو تحصیل حاصل ہے نا. مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں, اگر آپ سے کہا جائے بھئی کھاؤ, بھئی پہلے سے کھا رہے ہیں, جب وہ کھا رہے ہیں تو دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ مثلا کمرے میں موجود ہے, آپ سے کہا جائے بھئی کمرے میں داخل ہو جاؤ, غصہ تو آئے گا نا. وہ بندے خدا دیکھ ہی نہیں رہے, میں پہلے سے ہی ہوں, عقل ترا ٹھیک ہے. توجہ سے سنیے گا. ہاں ایک بندہ پہلے سے اسی چیز میں جب مصروف ہے, اسے کہا جائے بھئی ایسا کرو, بھئی میں پہ کر رہا ہوں, تو دیکھ نہیں رہا. لیکن عجیب منزل ہے, اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کو بتا رہے ہیں جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, آمنو, ایمان لے آؤ. ہاں کیا مطلب ہے, کیا مراد ہے؟ بھئی اللہ کے وحدانیت کا وہ اقرار کر رہے ہیں, خدا کے عدل کا عقیدہ رکھتے ہیں, انبیاء, ائمہ, اور قیامت پر اس کا ایمان و عقیدہ ہے, وہ ایمان لا چکے ہیں. پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا ایمان لے آؤ. کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے یہاں پہ. ایک قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دوبارہ ایمان کی طرف جو دعوت دی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے تمہارے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے, حقیقی اصلی ایمان لے آؤ, حقیقی معنوں میں ایمان لے آؤ. ہاں دل کیا جو آپ کے دل کو اچھا لگا, ہاں بعض پہ ایمان لے آنا, بعض کو چھوڑ دینا, نہ یہ ایمان نہیں ہے. اگر ایمان لانا ہے مکمل دین پہ ایمان لے آؤ, حقیقی معنوں میں ایمان لے آؤ, علم کے ساتھ, آگاہی کے ساتھ, شعور کے ساتھ, معرفت کے ساتھ ایمان لے آؤ. صرف یہ کافی نہیں ہے میں مسلمان ہوں جی, الحمدللہ میں شیعہ ہوں, میں شیعہ علی ہوں. بھائی کیوں؟ چونکہ ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے, میں مسلمان. بھائی خدا کو مانتے ہو؟ جی. اللہ کتنے ہیں؟ ایک. کس نے کہا؟ ہمارے سارے علماء یہی کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ عادل ہے. ہاں پیغمبر 1,24,000 ائمہ معصومین, قیامت برحق ہے, اللہ عادل ہے. بھائی یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے. اگر ایمان لانا ہو تحقیقی ایمان لے آؤ, معرفت کے ساتھ ایمان لے آؤ. یہ مراد ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, حقیقی معنی میں ایمان لے آؤ, معرفت کے ساتھ ایمان لے آؤ. بعض مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو روایت معصومین سے کے جو نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان کو خطاب کیا کہ دوبارہ ایمان لے آؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے درجے ہیں, ایمان کے مراتب ہے, ایمان کے منازل ہے. صرف رک نہ جانا, بس میں ایمان لے آیا ہوں جی, مسلمان ہوں, مومن ہوں, اس پہ توقف نہ کرنا, ٹھہر نہ جانا. ایمان کی تاثیر میں سے ایک اثر یہ ہے, ایمان مومن کو حرکت میں رکھتا ہے. ایمان مومن کے ایمان روز بروز بڑھتے رہتے ہیں. ہاں اگر ایک مومن کے ایمان کل جس مقام پہ تھا آج بھی اگر اسی مقام پہ ہے تو یہ تو ہلاکت ہے, یہ تو بربادی ہے, یہ تو خسارے میں ہے. ایمان کہ جو باقی منازل ہے اس کو بھی کسب کرو, اس کو بھی حاصل کرو. ایمان کے درجے ہیں, ایمان کے مراتب ہے, وہ مراتب بھی تو نے حاصل کرنا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کے ذات پر. بھئی پیغمبر کی حدیث ہے نا, سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ تھے, ایسا ہی نہیں ہے. ہاں کسی کے لیے پیغمبر نے فرمایا 8ویں درجے پہ, مقداد کے لیے 7ویں درجے پہ, سلمان 10ویں درجے پہ. یعنی ایمان کے مراتب ہے, ایمان کے منازل ہے. اے اہل ایمان, ایمان لانے والو, ایمان لے آؤ. یعنی ایمان کے ان درجات کو بھی حاصل کرو, کسب کرو. اسی لیے میرے مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا, امیر المومنین نے, محزون من ساوا یوما, ہلاکت میں ہے, خسارے میں ہے وہ مومن جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں. ہاں نہ, کسب کرنے چاہیے, نئی فضیلت کو کسب کرو, آگے بڑھو, آگے منازل بڑھو.
ایمان کے جو اعلیٰ درجے ہے اس پہ فائز ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو بننے کے لیے بھیجا ہے، بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے خود بننا ہے۔ ایک مقام پہ امیر المؤمنین نے اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کیا، ملعون من ساوى یوما۔ یہاں ملعون کا معنی رحمت کا معنی لیا ہے، یعنی خدا کے رحمت سے وہ دور ہے، خدا کی رحمت اس پہ نہیں ہوتی جس کا 2 دن ایک جیسا گزر جائیں۔ کسب کرنا چاہیے۔ ایمان اللہ رب العزت نے انسان کو اگر بھیجا ہے تو بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے خلق کیا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو نہیں بنا سکا تو گویا کہ وہ مقصد تخلیق سے ہی وہ مقصد تخلیق ہی حاصل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ دنیا مقام عمل ہے، یا ہم نے خود اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنا وجود، اپنی ہستی، اپنی شخصیت خود بنانا ہے۔ ہم بن کے نہیں آیا، ہم بننے آئے ہیں، لیکن جو کچھ ہم بنا رہے ہیں نا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں بھیجا، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنی ذات کو بنانے کے لیے، اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے، اپنی ہستی کو بنانے کے لیے، اپنا وجود بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں خلق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان 2 چیزوں سے مرکب کا نام ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ ایسا ہی ہے نا، انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک انسان کے جسم ہے، ایک انسان کے روح ہے۔ معصوم فرماتے ہیں انسان کے جو جسم ہے نا وہ مثل لباس ہے، جس طرح انسان لباس بدلتے ہیں نا، میلا ہونے پہ ہم لباس کو اتار دیتے ہیں، دوسرا لباس ہم زیب تن کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا میں بیچتے وقت ایک لباس کے ساتھ بھیجا، اس لباس کا نام جسم ہے۔ یہ جسم تو ہم نہیں ہیں۔ اب میرے جسم پہ مثلا یہ ابا قبا ہے، یہ ابا قبا کا نام تو میں نہیں ہوں، میں اندر ہے۔ اس ابا قبا نے انسان کو ڈانپا ہوا ہے، سمجھ آ رہے نا؟ بس میلہ ہونے پہ ہم اس لباس کو اتار دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا میں بیچتے وقت ایک لباس دے کے بھیجا۔ اس لباس نے اتر جانا ہے، جب آپ اس عالم کو چھوڑ کے دوسرے عالم کی طرف جائیں گے تو اللہ رب العزت اس لباس کو اتار دیتے ہیں۔ اس لباس نے قبر میں رہنا ہے، جو کہ جسم کا نام ہے، اس نے گلنا ہے، اس نے سڑنا ہے، اس نے مٹی ہونی ہے، لیکن انسان نے آگے سفر کرنا ہے۔ وہ انسان کون ہے؟ روح ہے، وہ نفس ہے، بس نفس کی تربیت کرنی ہے، اس نفس کو آپ نے بنانا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کے روح کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اسے جو روپ آپ دینا چاہے نا وہ بن سکتی ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہے، جیسے آپ اس کو بنائیں گے ویسے ہی بن جائے گا۔ وہ شیطان بھی بن سکتا ہے، وہ چوپائے بھی بن سکتا ہے، وہ درندہ بھی بن سکتا ہے، وہ بندر بھی بن سکتا ہے، وہ فرشتہ بھی بن سکتا ہے، لیکن بنانا آپ نے خود ہے، ہم نے خود ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بنا کے ہمیں بھیجا ہے، جو چیزیں ہمیں دے کے دنیا میں بھیجا ہے، وہ حقیقت میں وہ ہم نہیں ہیں۔ دنیا میں آتے وقت ہمارا سر بنا ہوا تھا، ہاتھ پیر ہم ساتھ لے کے آئے، اعضاء و جوارح لے کے آئے، ایسا ہی ہے نا؟ بس یہ سر پیر کا نام، اس اعضاء و جوارح کا نام انسان نہیں ہے، انسان اس کے اندر ہے۔ یا یوں عرض کروں ایک فارمولہ، جو کچھ ہم بنا کے بنی بنائی لے کے آئے ہیں وہ انسان نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو خود اسے روپ دے، جو خود بنائے، اسی نے آگے سفر کرنا ہے۔ توجہ ہے؟
اچھا، میدان محشر میں اللہ رب العزت، بھائی قیامت کا عقیدہ رکھنا یہ تو مسلم ہے نا، اگر قیامت کا عقیدہ نہ رکھے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ قیامت میں سب کو اٹھایا جائے گا نا، حساب و کتاب ہوں گے، کس شکل میں اٹھایا جائے گا؟ ہائے 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 ہائے، اسی شکل میں نہیں جو ابھی ہمارے جو اعضاء و جواری ہے، جو شکل ابھی ہے، یہ جو ظاہری شکل ہے، اس شکل میں نہیں اٹھائیں گے۔ میدان محشر میں قیامت کے دن اس شکل میں اٹھائے گا جو آپ نے اس دنیا میں بنایا ہے، اسی شکل میں اٹھائیں گے۔ ہاں بھائی قرآن ہے نا، اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہا جائے گا فرشتوں کو، ان درندوں کو، ان چوپائوں کو، ہاں ان کو جہنم لے کے جاؤ۔ سوال ہوتا ہے نا، بھائی وہ درندے کہاں سے آیا، وہ جانور کہاں سے آیا، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، جانور میدان قیامت میں کہاں سے آیا؟ حساب کتاب انسان کا ہوتا ہے، لیکن قرآن فرما رہے ہیں اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ان جانوروں کو لے کے جاؤ میدان محشر میں۔ پس معلوم ہوا یہ وہی انسان ہے جس نے دنیا نے اپنے آپ کو صحیح طرح سے نہیں بنایا۔ پس عزیزان محترم، انسان دنیا میں آیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بنا سکیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں نازل کی۔ یہ انبیاء کو کیوں بھیجے ہیں؟ ائمہ ہدا کو کیوں بھیجے ہیں؟ کتابیں کیوں نازل کی؟ دین کیوں نازل کی؟ ہاں 1,24,000 انبیاء آئے ہیں نا، کیوں آئے ہیں؟ ائمہ ہدا کیوں آئے ہیں؟ اسی لیے تاکہ انسان کو کمال کی طرف لے کے جائیں۔ ان کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ انسان کو سعادت اور نجات ابدی کی طرف لے کے جائیں۔ انسان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں تاکہ یہ انسان بن سکیں، یہ انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ وہ فائز ہو سکیں، ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ عزیزو، انسان بننا مشکل ہے۔ انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہے؟ انسان افضل ہے۔ فرشتہ اگر بننا چاہے نا، بڑے آسانی سے بن سکتے ہیں۔ فرشتہ بننا آسان ہے بنسبت انسان بننے کے۔ ہاں اگر فرشتہ بننا چاہیں، کسی غار میں جائیں، دنیا سے کٹ کے، معاشرہ سے کٹ کے، گھر بار سے کٹ کے، ایک غار میں، ایک کمرے میں تالا لگا کے بس اللہ کرتے رہیں، تسبیح لے کے نمازیں پڑھتے رہے، وہ فرشتہ بن جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ انسان نے معاشرے میں بھی رہنا ہے، گھر بال بھی بسانا ہے، حقوق بھی ادا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ مل ملاپ بھی کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا، تجارت بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، اور معاشرے میں بھی رہنا ہے۔ معاشرے میں رہ کے انسان بننا ہے، تب تو کمال ہے، یہی تو کمال ہے، یہی تو کمال ہے۔ انسان بننا مشکل ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا انتخاب کیا۔ ہاں یہ ذمہ داری، یہ کام انبیاء کے سپرد کی، ائمہ ہدا کے سپرد کی، بہت مشکل کام تھا۔ اسی لیے انبیاء کو، ائمہ ہدا علیہ السلام کو عصمت عطا کی، انہیں معصوم بنایا، ہاں انہیں معجزہ عطا کی۔ کیوں؟ چونکہ یہ کام مشکل تھا۔ انسان کی رہنمائی کرنا، ان کو اعلیٰ درجے پر فائز کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان بننا فضیلت ہے عزیزو، فرشتہ بننا نہیں۔ انسان مسجود ملائکہ ہے، ملک نے انسان کو سجدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا نا، آدم کے سامنے سجدہ کرو، یہ صرف ایک آدم کے لیے نہیں تھا، یہ مقام انسانیت کے لیے سجدہ تھا، مقام خلافت الہی کے لیے سجدہ تھا۔ سمجھ آ رہے؟ انسان بننا کمال ہے، اور یہ کربلا درس بیداری ہے۔ امام مظلوم کربلا نے جو تحریک شروع کیا ہے نا، اس کا اصل ہدف اور مقصد انسان کو نجات کی طرف لے کے جانا، انسان کو نجات کا راستہ دکھانا ہے۔
امام حسین علیہ السلام کو جو محسن انسانیت کہتے ہیں نا، مطلب کیا ہے؟ یزید ملعون نے وہ تمام راستے، وہ تمام اسباب کو منقطع کر دیا تھا جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا تھا۔ سمجھ آ رہے؟ دین کو ختم کیا تھا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ ہدایت۔ دین کسے کہتے ہیں؟ ہدایت۔ بھائی جس پہ عمل کرنے سے انسان سعادت کی طرف، نجات کی طرف جاتا ہے، یزید ملعون نے اس کو ختم کرنا چاہا۔ حسین نے فرمایا نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام مظلوم کربلا نے قربانی دے کے انسان کے لیے نجات کے اس راستے کو قیامت تک کے لیے کھول دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں حسین محسن انسانیت ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ پس عزیزان محترم، کمال اور شرف فضیلت ایمان کو حاصل ہے۔ ہاں، تزکیہ نفس لازمی ہے۔ انسان اصل میں، حقیقت میں وہ روح انسان ہے جو اس کے اندر ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کی تزکیہ کرنا ہے۔ بس قرب الہی، اللہ رب العزت کے قرب حاصل ہونے کا سبب سرب یہی ہے انسان تزکیہ نفس کرے۔ ہاں، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ بڑے نعرے لگاتے ہیں اور فضیلت کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ انبیاء مردے کو زندہ کرتے تھے۔ توجہ سے سنیے گا بھئی، امیر المومنین مردے کو زندہ کرتے تھے، یہ علی کی فضیلت ہے۔ شہید مطہری فرماتا ہے یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، مردے کو زندہ کرنا علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ کام تو علی کے غلام بھی کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں انسان بنے۔ سمجھ آ رہے؟ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، حدیث قدسی ہے نا، او میرے بندو میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میں تمہیں اپنا جیسا بنا دوں گا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ وہ طاقت جو میرے پاس ہے میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہاں، یہ علی کے غلام کا کام ہے مردہ زندہ کرنا۔ یقین نہیں آتے ہیں؟ آیت اللہ قاضی ہے نا، آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے، عرفاء، بہت بڑے نام ہیں آیت اللہ قاضی کے، عارف باللہ تھے۔ آیت اللہ طباطبائی ارشاد فرماتے ہیں، اسی محفل میں میں بھی موجود تھا، صاحب تفسیر المیزان ہے نا جی، آیت اللہ طباطبائی، وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ قاضی نے ایک دن کہا اگر میں چاہوں میں روح پہ قبضہ رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، میں جب چاہوں اس روح کو نکالوں، جب چاہوں اس روح کو داخل کر دوں۔ مجھے لگتا ہے شاید آپ مومنین کو تھوڑے مشکل لگ رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں، وہ آیت اللہ بہجت نے تعجب کیا، آغا آپ روح پہ کنٹرول رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا یقین نہیں آتے؟ اب دیکھو باتیں کرتے کرتے مر گئے، روح کو نکال دیا ایک دفعہ، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ولی خدا، ہم کہتے ہیں نا وہ تو ولی ہے جی، اسی ولی کا نام عارف ہے۔ سمجھ آ رہے؟ عارف باللہ بننے کے لیے، ولی بننے کے لیے تزکیہ نفس لازمی ہے، کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہے؟ اگر انسان تزکیہ نفس کرے، اپنے آپ کو بنائے، وہ طاقت و قدرت خدا آپ کو بھی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ بہجت کے ساتھ ہمیشہ ایک بندہ ہوتا تھا، اس کا غلام یعنی سیکیورٹی گارڈ۔ آیت اللہ بہجت کے بارے میں فرماتے ہیں نا جی، وہ طی العرض کرتے تھے۔ بعض مومنین نے حج کے ایام میں ان کو خانہ کعبہ میں دیکھا، حالانکہ آتے وقت ادھر قم میں ہی موجود تھا۔ جب وہ زیارت پہ کربلا پہنچے تو وہ کربلا پہنچے ہوئے ہیں آیت اللہ بہجت، واپس آئے تو قم میں ہیں۔ تعجب کر کے ان کو کہا آغا آپ حج پہ کب آئے تھے؟ میں نے آپ کو تو ادھر خانہ کعبہ میں دیکھا ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، میں نے تو کربلا میں دیکھا ہے۔ آقا نے فرمایا خاموش، جب تک میں زندہ ہوں اس راز کو کسی کو نہ بتانا۔ سمجھ آ رہے؟ یہ انسان ہے۔
اس منزلت کو، اس فضیلت کو ہم خود درک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ تزکیہ نفس کرنا۔ ہاں سمجھ آ رہے ہیں؟ صلوات پڑھے کہ محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مقدس اردبیلی کے لیے مشہور ہے نا، مقدس اردبیلی ایک دن اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کہیں پہ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک گلی سے جب گزرا نا تو کسی گھر کے چھت سے ایک بچہ نیچے گرا، زور و شور غول غار مثلا شور شرابہ ہوا، دیکھا تو چھت سے ایک بچہ نیچے گلی میں گر رہے ہیں۔ آیت اللہ نے اشارے سے کہا، مقدس اردبیلی نے اشارہ کیا، رک جا، وہ بچہ ہوا میں رک گئے، ہوا میں رک گئے۔ کسی نے کہا آقا آپ میں اتنی قدرت ہے، گرتے ہوئے بچے کو ہوا میں روک دیتے ہو۔ کہا یہ تعجب کیوں کرتے ہو، میں نے پوری زندگی اس کی مانی ہے، اگر آج میں اللہ سے ایک بات کا مطالبہ کروں کیا وہ پورا نہیں کرے گا؟ سمجھ آ رہے؟ بس عزیزوں میں ختم کروں، میں یہاں روک لوں گا۔ عزیزان محترم، کربلا درس حیات ہے، کربلا درس بیداری ہے۔ ائمہ ہدا مردہ زندہ کرنا علی کا کمال نہیں ہے، مردے کو زندہ کرنا ائمہ کے کمال نہیں ہے، مردہ دل کو زندہ دل کر دینا علی کا کمال ہے۔ مردہ دل کو زندہ دل کر دے، ہاں ہلاکت اور بربادی تباہی سے نکال کر راہ نجات پر، راہ سعادت پر لگا دینا، اسے حسین کہتے ہیں۔ کربلا درس بیداری ہے، کربلا درس حیات ہے۔ خدا را حسین کو سمجھیے گا، حسین کی عظمت کو سمجھیے گا۔ قربان جائیں میرے مولا پر ہزاروں جانیں قربان جائیں۔ ہاں 30,000 کا لشکر ایک طرف، 72 افراد ایک طرف، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ کم سے کم روایت میں جو ملتا ہے نا، کربلا میں فوج اشقیاء کم سے کم جو روایت ہے وہ 30,000 ہے، نہیں تو 9 لاکھ کی بھی روایت ہے، 10 لاکھ کی بھی روایت ہے۔ ہم کم روایت کو لیتے ہیں، 30,000 ایک طرف ہے، 70-72 نفر ایک طرف ہے۔ خدا کی قسم کوئی ضعیف روایت آپ کو نظر نہیں آئے گا، نہیں ملیں گے اس 72 میں سے کوئی ایک بھی اس طرف گیا ہو، نہ۔ لیکن اس 10 لاکھ میں سے 30,000 میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے اندر زندگی داخل کر کے حسین کی طرف آئے ہیں۔ ہاں بس دل زندہ، مردہ دل کو زندہ دل کرنے کے لیے آل محمد آئے ہیں نا۔ کربلا کی تحریک مردہ دل کو زندہ دل کرنے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے امام مظلوم کربلا نے مدینے سے نکلتے وقت اہل مدینے پہ حجت تمام کی ہے، اس حیات بخش سفر میں میرے ساتھ ہو جا، شامل ہو جا۔ لیکن امام مظلوم کربلا کے اس پیغام کو کسی نے نہیں لیا۔ بہت سارے اصحاب پیغمبر تھے جو رہ گئے مدینے میں، امام کے دعوت پہ لبیک نہیں کہی۔ امام نے ایک جملہ فرمایا، ان قریب تم لوگ پچھتاؤ گے۔ امام مظلوم کربلا فرمایا تھا، ایسا ہوا نہیں ہوا؟ ہو گئے۔ 61 ہجری کے بعد یزید ملعون نے مدینے پہ چڑھائی کر دی، سارے لوگوں کو مار دیا، اہل مدینے کے مستورات کو، خواتین کو اپنے فوج کے لئے اس لعین نے حلال قرار دیا۔ اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے، ایک محقق کے مطابق 30,000 حرامزادے پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ امام مظلوم کربلا کے اس پیغام کو نہ لینے کا نتیجہ یہی تھا۔ کسی نے کہا مولا آپ کو گھوڑے کی ضرورت ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ مولا نے فرمایا نہیں، اس تحریک میں جانوں کی ضرورت ہے۔ بس عزیزو، حسین مدینہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں ہماری حیات کے لیے، تاکہ ہم نجات پا سکیں، ہم کمال حاصل کر سکیں، قرب الہی حاصل کر سکیں۔ حسین آج نانا کے مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔
ہاں نانا کے قبر پہ گئے نا، سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ، نانا تیرا حسین آخری سلام کرنے آئے ہیں، نانا تیری امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتے، نانا میں وداعی سلام کرنے آیا ہوں۔ روتے روتے قبر رسول پہ امام مظلوم کربلا غش کر گئے۔ عالم غشی میں نانا نے کہا، میرے لال حسین تیری ماں بقی میں انتظار کر رہی ہے، جا ماں کو سلام کر۔ امام مظلوم کربلا نانا کے قبر سے ماں کی قبر کی طرف جانے لگے۔ روایت میں لکھتے ہیں امام مظلوم کربلا جب ماں کی قبر کی طرف جا رہے تھے نا جی، بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ امام جا رہے تھے۔ جوں جوں قبر زہرا نزدیک آتے گئے، امام کے قدم میں تیزی آتی گئی۔ ایک منزل پہ جب قبر زہرا نظروں کے سامنے آئی نا، امام حسین نے دوڑنا شروع کیا، ایک مرتبہ قبر زہرا کو سینے سے لگایا، السلام علیک یا اماں، ماں غریب کربلا کا سلام، اجرکم اللہ۔ قبر زہرا سے صدائی، وعلیک السلام وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب حسین، ماں کا بھی سلام، اجرکم اللہ۔ ماں میں آخری ودا کے لئے آیا ہوں، ماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ قبر زہرا سے آواز آئی، او میرے لال حسین تم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا سمجھتے ہو یہ ماں بقی میں رہو گی؟ نا حسین میرے لال، تیرا قافلہ آگے آگے ہوگا، کوئی اونٹوں پہ سوار، کوئی گھوڑے پہ سوار، یہ دکھیاری ماں تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے کربلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مظلوم حسین تو کربلا جانا، تیری دکھیاری ماں خولی کے تنور پہ تیرے استقبال کے لئے آؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ عزیز و آخری جملہ، تیاری مکمل ہو گئی نا، امام مظلوم کربلا نے ایک دفعہ مولا غازی کو بلایا، بھائی عباس تیاری کر لو۔ اللہ اکبر۔ ابو الفضل العباس نے جتنی گلیاں محلہ بنی ہاشم کے ساتھ لگتی تھی نا جی، روایت کا جملہ ہے، امام ابو الفضل العباس نے ان تمام گلیوں کو قناتوں سے بند کر دیا، پھر اعلان کر دیا، یا اہل مدینہ غضو ابصارکم، خبردار اے مدینہ والو، آج رات باہر نہ نکلنا، آج علی کی بیٹی زینب باہر آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آج زہرا کی بیٹی زینب باہر آ رہی ہے، خبردار باہر نہ نکلنا۔ القصہ مختصر عزیزو، جب اونٹوں کو لایا گیا نا، محمل تیار ہوئے، بیویوں نے نکلنا شروع کیا، ایک مرتبہ دروازے کا پردہ اٹھا، ایک بیوی باہر نکلی، مولا نے پوچھا کون؟ کہا گیا مولا ام فروا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا قاسم جامہ کو سوار کر۔ ایک دفعہ پھر پردہ اٹھا، کہا کون؟ کہا ام لیلا۔ علی اکبر کو بلایا، اکبر جامہ کو سوار کر۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب پردہ اٹھا، کہا کون؟ ام کلثوم ہے، جا عباس بہن کو سوار کر۔ اب جو پردہ اٹھا نا، آخری جو پردہ اٹھا، کہا شریکت الحسین، عقیلت القریش، زینب کبریٰ باہر آ رہی ہے۔
اب مظلوم کربلا نے کرسی چھوڑ دی. عباس تم بھی آ, علی اکبر تم بھی آ, قاسم تم بھی آ, اونو محمد جلدی سے آ, سجاد تم بھی آ. جب سارے اکٹھے ہوئے نا, زینب نے ایک جملہ کہا, بھائی سارے رک جا, آج پہلی منزل ہے نا, زینب کو وہ سوار کرے جو 11 محرم کو سوار کرے گا. سجاد آگے بڑھا, پھوپھی اماں یہاں بھی سجاد سوار کروں گا, کربلا میں 11 محرم کو بھی سجاد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.